तमाम देखने वालों को पम्मू भाई का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल तो होगा। नाज़रीन, आज हम आपको वही अहम जो इश्यूज़ हैं इस हफ्ते के उसी पे गुफ्तगू करेंगे। आज तो बहुत बड़ा साहनिया लाहौर में हुआ। कहना का इलाका है जहाँ एक जो है ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और अचानक जो है वो छत गिर गई। 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए और कई ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे अब जो है वो बंद कर दिया गया है और जो है जो ज़ख्मी बच्चे हैं उनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया, तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ये इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को जो है सोगवार कर दिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। नायब वज़ीर आज़म ने भी इसका नोटिस लिया है, जबकि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने भी इसका सख्त नोटिस लिया है और इसकी जो है रिपोर्ट वाक़े की तलब कर ली है। ये वाक़यात आए दिन कराची, लाहौर, हैदराबाद, पेशावर, हर जगह इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्योंकि जहाँ पे जो इनके महकमे हैं, कराची में जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इस तरह लाहौर में है, पेशावर में, यहाँ पे क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। डबल टिबल जो है नाजायज़ तजावीज़ात तामीर की जाती हैं, कोई ख्याल नहीं रखा जाता है और ख़ास तौर पे कच्ची आबादी में जो है इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए लाहौर की ब्यूरो चीफ गौहर सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। इसके अलावा हम्माद सईद जो नुमाइंदा लाहौर हैं वो भी हमारे साथ होंगे। जी गौहर सईद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदद किया अपने प्रोग्राम में मुझे। जी गौर, ये क्या वाक़या हुआ है, कुछ बताएं, अपडेट ताज़ा तरीन हमें। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मतलब ये कि कराची में तो इस तरह आए दिन के वाक़यात होते थे, अब लाहौर में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। यानी कि वहाँ पे भी क्या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो महकमे वगैरह हैं क्या काम नहीं कर रहे? किसकी गफलत है यहाँ पे? जहाँ तक नेग्लिजेंसी की बात हम करें तो नेग्लिजेंसी तो है, वहाँ के एसी की भी है जो नस्टर जोन के इलाके में आता है और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं तालीम है उनकी भी कारकर्दगी पर एक संगीन और नाअहली पर एक बड़ा सवाल जो है इस हादसे ने खड़ा कर दिया है कि लोग इतने बड़े रिहायशी में एक जो निजी और गैर कानूनी तालीमी सेटअप रिहायशी मकान में सरेआम चल रहा था, लेकिन महकमा तालीम की मॉनिटरिंग सेल और मकामी अफसरान ने इसका कोई नोटिस ही नहीं लिया। और ये जो इसी तरह एसी नस्टर जोन और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर की जो बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो जो जितने भी गुंजान आबाद हैं, गलियां हैं, ये मकबूज इमारतें हैं, इन पर होने वाले जो गैर कानूनी और गैर महफूज जो तामीरात हैं उनकी जांच पड़ताल करके, लेकिन इन तमाम मुतल्लिका इदारों की मुजरिमाना गफलत है, उनकी चश्मपोशी और नाअहली की वजह से ये जो बालाई मंजिल है ये एक गैर महफूज तरीके से जो टाइलें लगाई जा रही थी और किसी ने नोटिस नहीं लिया, जिसकी वजह से ये जो मासूम बच्चे हैं इनकी जानें चली गई। और जो मासूम बच्चों के जो वालिदैन हैं और अवामी जो हल्कों के लोग हैं वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि सिर्फ जो मालिक की मकान है या सिर्फ मिस्त्री के पकड़े जाने पर इन पर इक्तफा ना किया जाए, बल्कि जो एसी नस्टर है या बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं और जो महकमा तालीम है इनकी जिम्मेदारियां भी थी, जो इनकी जिम्मेदारान हैं इनके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई की जाए इस हवाले से। जी गौर सईद, ये भी बताइए, अगर स्कूल होता, ये तो 35 बच्चे सिर्फ ट्यूशन में आए थे, आपको पता होगा जून जुलाई की छुट्टियां चल रही हैं, तो स्कूल के वक्त में अगर ये हादसा होता तो कितने बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे और फिर तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का अंदेशा होता। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि ये एक सडन सा वाकया था जिसकी वजह से ये ट्यूशन के बच्चे थे, 20 बच्चे थे जिसमें 14 हलाक हुए हैं, ठीक है, बाकी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं। लेकिन अगर वाकई ये एक कोई निजी स्कूल का वाकया होता, वहाँ पर बच्चों की तादाद ज्यादा होती, छुट्टियां ना होती, तो ये जो चीजें, ये जो वाकया है ये इस हद तक महदूद ना रहता जिस हद तक आज महदूद रहा है, बल्कि ये एक्सेस लेवल जो है वो क्रॉस कर सकता था, बच्चों की जाने भी ज्यादा जा सकती थी। बिल्कुल ये नाअहली है इदारों की और ये जो इनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। अव्वल तो इस तरह के निजी स्कूल्स में इस तरह की छत जो पे कवर नहीं है या जो महफूज नहीं है उसके नीचे आप क्यों मासूम बच्चों को पहली दूसरी तीसरी जमात के बच्चों को वहां पर पढ़ा रहे हैं? तो ये एक तरह से देखा जाए तो शहरियों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो एक खातून है जो शहरी खातून थी, वो ट्यूशन दे रही थी बच्चों को, उनको भी समझना चाहिए था इस चीज को कि ये जो है ये
ایک سیف جگہ نہیں ہے جہاں میں بچوں کو بٹھا رہی ہوں. تو شہری ہونے کے ناطے ٹھیک ہے ادارے بھی اپنی جگہ پہ غلط ہیں, ان کو بھی اس چیز کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ شہری ہونے کے ناطے ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. تو غور سے یہ بھی بتائیے کہ کیا صرف 2 افراد جو گرفتار ہوئے ہیں کارروائی صرف یہیں پہ ختم ہو جائے گی؟ اب تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نوٹس لے لیا ہے اس کا, تو اس پہ آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو سرکاری افسران ہیں جن کی نیگلیجنس تھی, جن کی غلطی تھی اور تجاوزات کے خلاف جو کام کرتے ہیں محکمے, ان کے بھی کچھ لوگوں کو معطل وغیرہ کیا جائے گا, کوئی سزا دی جائے گی, کچھ ایسا ہوگا؟ جی بالکل, جس طرح کی کاروائی جاری ہے سی ایم پنجاب جو ہے ہر کوئی بھی ہونے والا سانحہ ہے اس میں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور وہ ضرور ایکشن لیتی ہیں. جس طرح کہ اس واقعے کی بھی انہوں نے مانیٹرنگ کی ہے اور جانچ پڑتال پوری کی ہے. وہاں پر ڈی آئی جی آپریشن موجود تھے, وہاں پر مختلف وزیر بھی ہیں جنہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا ہے, ہسپتال کا دورہ کیا. تو وہ ایکشن ہے. کوئی یہ اگر حکومتی سطح کی بات کی جائے تو وزیر ہیں یا ہماری سی ایم ہیں وہ تو اس حوالے سے کام کر رہی ہیں, لیکن بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو یہ جو جہاں تک بات آپ نے معطل کرنے والی کی, اس میں جو اے سی ہے نشتر کالونی کا, نشتر زون کا, اور جو ساتھ میں جو بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں یا جو محکمہ تعلیم کے جو لوگ ذمہ داران ہیں ناجائز تجاوزات کے ساتھ ساتھ جو یہ ذمہ دار آ رہے ہیں, ان کو بھی جو ہے اس کا ان پر ایکشن ہونا چاہیے اور ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ معمولی جانیں نہیں تھی. بہت سے 14 بچے کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, ایک انسانی جان کا چلا جانا ایک بہت بڑی بات ہے, اور اس طرح سے 14 معصوم بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, اور یہ ایک سانحہ جو تھا یہ بہت دلخراش ہے جس سے پوری قوم کو جو ہے بڑا جو ہے جس کی وجہ سے پوری جو قوم ہے بڑی افسردہ جو ہے وہ ہو گئی ہے. بہت شکریہ گور, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اسی موضوع پہ, اسی واقعے پہ جو ہے اب ہم بات کریں گے. حماد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ہوں گے. اور یہ آپ کو بتاؤں یہ آج پہلا واقعہ نہیں ہے نہ یہ آخری واقعہ. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کو سخت نوٹس لینا پڑے گا. آپ کراچی میں آ جائیں تو کراچی میں 60 گز پہ جو ہے وہ 8 منزلہ عمارتیں بنائی گئی ہیں. کسی وقت بھی اگر کوئی حادثہ ہوا تو پتہ نہیں کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوں گی. اس طرح گلستان جوہر کا بھی آپ کو کراچی کے حوالے سے بتاؤں, وہ اس پہ ہے جہاں زلزلہ آنے کے چانس ہیں, اور وہاں پہ بھی ہمایاں جو ہیں تقریباً 8-8, 10-10 منزلہ, 15-15 منزلہ عمارتیں بن چکی ہیں. ہمارے ساتھ لاہور واقعے پہ بات کرنے کے لیے حماد سعید جو نمائندہ لاہور 5 نیوز ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پتہ کرتے ہیں. حماد, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس واقعے کے حوالے سے جس میں 14 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں؟ جی یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے ایک بڑا المناک واقعہ ہے, اور گورنمنٹ کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے, جہاں پر کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری اٹھانے کے بجائے اب یہ ذمہ داری پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ڈال رہے ہیں, جبکہ یہ حتی الامکان جو کوشش ہو سکتی تھی بچایا جا سکتا تھا, کیونکہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کو ہم سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہتے ہیں, اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو افسران ہیں وہ کوئی بھی بلڈنگ بن رہی ہو, ایون رہائشی ہو یا کمرشل ہو, اس کو چیک کرنا ان کا فرض بنتا ہے, اور وہاں پر وہ جا کے چیک کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو جب تک وہ پاس یا کلیئر نہیں کر دیتے وہ بلڈنگ نہیں بن سکتی. لیکن یہ لوگ وہاں پر جا کے پیسے لینا اپنا فرض سمجھتے ہیں, اور اس کا نقشہ دیکھنا یا اس کو کوئی کلیئر کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے. لاہور کے اندر 90% جو مضافاتی علاقوں کے اندر عمارتیں ہیں وہ ان بلڈنگ انسپیکٹر نے خود بنوائی ہوئی ہیں, اور جہاں سے وہ پیسے چارج کرتے ہیں. یہ بلڈنگ ایسی ہی ہے جس کو بغیر نقشے کے منظور کر دیا گیا اور کرنے دیا گیا, اور آج وہ المناک واقعے کی جو ہے وہ شکل میں سامنے آ رہا ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اسکول ہیں, آج تو اسکول یہ والا بند تھے, اسکول تو کم بچے تھے, تو جتنے بھی اسکول ہیں پورے پاکستان میں ان کو جو ہے چیک کیا جائے, ان کی عمارتوں کو چیک کیا جائے تاکہ ان سانحات سے بچا جا سکے. دیکھیں لاہور, میں پنجاب کی بات کروں گا, پاکستان کی نہیں کروں گا, لیکن پنجاب کے اندر ایس او پیز موجود ہیں. پنجاب کے اندر جو ایس او پیز ہیں اس کے اندر میں نے ابھی اسکول ایک جو ہے ہمارے بورڈ آفیسر, ان سے میرا رابطہ ہوا, میں نے ان سے پوچھا کہ جی اس کے ایس او پیز کیا ہوتے ہیں کسی بھی عمارت کے اندر اسکول بنانے کے, اس کے ایس او پیز ذرا مجھے واضح کر دیں. انہوں نے کہا جی ہم جو اسکول کی پرمیشن دیتے ہیں اس کے اندر پہلے پوچھتے ہیں کہ اس کی کلاسز کتنی ہوں گی, وہ سیکنڈری ہوگا, وہ ہائی اسکول ہوگا,
وہ کس قسم کا اسکول ہوگا، تو وہ پہلے وہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو تعداد پوچھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں آپ بچے وہاں پہ جو ہے وہ ان کو ٹیوشن دیں گے، کتنی تعداد میں بچے جائیں گے۔ اس کے اندر ایس او پیز یہ ہوتے ہیں کہ ہوادار کمرے ہونے چاہیے، اور میکسیمم جو ہے اگر آپ کے پاس 300 بچوں کی کیپیسٹی ہے تو اس کے اندر کتنے کمرے ہونے چاہیے، اور اس کی جو عمارت ہے کس قسم کی ہونی چاہیے، وہ تمام ایس او پیز موجود ہیں، لیکن اس کو چیک نہیں کیا جاتا۔ اور ان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم بلڈنگ کو بھی چیک کرتے ہیں، لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ چونکہ اسکول بند ہے اور ٹیوشن سینٹر جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آستہ رکھنے کے لیے ٹیوشن سینٹرز میں بھیج دیتے ہیں، پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز کے اندر۔ اور یہاں پر بھی یہی ہوا، کیونکہ ایک انتہائی غریب اور لو لیول کی جس کو کہنا چاہیے سوسائٹی تھی، جہاں پر کہ بہت غریب آدمی رہتے تھے، انہوں نے ایک قریب جو گلی کے اندر ٹیوشن سینٹر تھا اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جہاں پر بچوں کی فیس جو ہے وہ 150 روپے تھی، یعنی کہ صرف 150 سے 200 روپیہ وہ ٹیچر چارج کر رہی تھی اپنے بچوں کے لیے۔ تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہاں پر کس قسم کے بچے پڑھتے ہیں، اور وہ ٹیچر کا جو معیار ہے ٹیچنگ کا وہ کیا ہوگا۔ تو وہاں پر جو بچے پڑھنے جا رہے تھے وہ اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ بہت شکریہ آپ کا حماد سعید، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر اہم ایشوز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کچھ لمحوں کے بعد، دیکھتے رہیے گا۔